یہاں ایک چیز بتا رہے ہیں استعاذہ کی بات، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مسئلہ سبحان سے فارغ ہو کر، سبحان سے مطلب سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک، یعنی ثنا پڑھ کر کے جب فارغ ہو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے. لیکن کہتے کہ یہ تلاوت جیسے آپ کر رہے ہیں تو اس میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اور کہتے ہیں کہ لیکن شاگرد استاد سے پڑھتا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں. تلاوت اگر نماز میں تو یعنی ثنا کے بعد پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے، چاہے وہ امام ہو چاہے وہ منفرد ہو. منفرد کا مطلب ہے کہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو. بات سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ ایسا نہیں کہ نہیں سمجھ میں آئے تو میں خالی بولتا چلا جاؤں. اور کہتے ہیں لیکن شاگرد استاد سے اگر پڑھتا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں ہے. شاگرد اگر استاد سے پڑھتا ہو تو پھر اعوذ باللہ پڑھنا اس کے لیے سنت نہیں ہے. تو کہتے ہیں نماز میں امام منفرد کے لیے سبحان سے فارغ ہو کر آہستہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، مگر سورہ فاتحہ یا اور کسی سورے کا جز نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے سورہ فاتحہ ہو یا کسی کوئی بھی سورے ہو اس کا جز نہیں. اگر جز ہوتا ہے نا، سورہ فاتحہ کا اگر جز مان لیا جاتا تو پھر بسم اللہ نہ پڑھتے. اگر جیسے بسم اللہ نہیں پڑھا آدمی، سورہ فاتحہ شروع کر دیا تو پھر نماز میں خلل واقع ہوتا. تو پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ احناف کے نزدیک کسی سورت کا جز نہیں. لیکن قرآن پاک جب پڑھا جائے تو جب پورا قرآن مکمل ہونے والا ہو تو کسی بھی سورے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے تراویح ہوتی ہے نا، تو بسم اللہ شریف جہرن یعنی زور سے ایک مرتبہ پڑھ لیا تو سمجھ لیجئے کہ اس آیت کو اس نے پڑھ لیا. اگر یہ چھوڑ دیا، ایک آیت ہے یہ لیکن سورے کا جز نہیں ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہے مگر سورہ فاتحہ یا اور کسی سورے کا جز نہیں. اسی لیے نماز میں جہر کے ساتھ نہ پڑھی جائے، یعنی زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے. شوافع کے نزدیک ہر سورے کا یہ جز ہے. تو جب بھی سورے شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر سے پڑھیں گے، زور سے پڑھیں گے. جی بخاری اور مسلم میں مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نماز یعنی الحمدللہ رب العالمین سے ہے نا شروع فرماتے تھے. تراویح میں جو ختم کیا جاتا ہے اس میں کہیں ایک مرتبہ بسم اللہ جہر کے ساتھ ضرور پڑھی جائے تاکہ ایک آیت باقی نہ رہ جائے. مسئلہ قرآن پاک کی ہر سورت بسم اللہ سے شروع کی جائے، قرآن پاک کی ہر سورت بسم اللہ سے شروع کی جائے سوائے سورہ براءت کے یعنی قرآن پاک میں سورہ براءت ہے، اس کو اگر شروع کر رہا ہے آدمی تو وہاں بسم اللہ شریف نہ پڑھے. جی لیکن اگر قرآن شریف کی تلاوت وہیں سے کر رہا ہے، جی جیسے کوئی آدمی قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اب سورہ ختم ہوئی اور سورہ براءت آ گئی،
تو وہاں بسم اللہ نہ پڑھے. لیکن اگر آدمی شروع ہی کر رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کے ہی شروع کرے. جی اگر شروع کر رہا ہے وہیں سے قرأت، وہیں سے نماز کہہ رہا ہوں، وہیں سے اگر تلاوت شروع کر رہا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھے وہاں. لیکن اگر قرآن شریف کی تلاوت کرتے کرتے سورہ برات آئی تو اب وہاں بسم اللہ شریف نہ پڑھے بلکہ ویسے ہی پڑھتا گزر جائے. مسئلہ سورہ نمل میں آیت سجدہ کے بعد جو بسم اللہ آئی ہے وہ مستقل آیت نہیں ہے، ہے نا. سورہ نمل میں بسم اللہ شریف آئی ہے نا، کیا ہے جی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو لیکن وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں مستقل آیت نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہم یہ بسم اللہ پڑھتے ہیں یہ مستقل ایک آیت ہے. سورہ نمل میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ مستقل ایک آیت نہیں ہے بلکہ جزو آیت ہے. آیت کا ایک ٹکڑا ہے، آیت کا ایک جز ہے. بلا خلاف اس آیت کے ساتھ ضرور پڑھی جائے گی نماز جہری میں جہرن اور سری میں سرن. یعنی اگر سورہ نمل کوئی پڑھ رہا ہے تو جہر سے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو بھی وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا تو پڑھے گا جی. اور اگر آہستہ پڑھ رہا ہے سورہ نمل اور بسم اللہ شریف وہاں وہ آئی ہوا ہے تو اس کو بھی وہاں وہ پڑھے گا. یعنی زور سے پڑھتا ہے تو زور سے، آہستہ پڑھ رہا ہے تو آہستہ سے. مسئلہ ہر مباح کام کے لیے، ہر جائز، ہر مباح کام کے لیے ہر مباح کام بسم اللہ پھر الرحمن الرحیم سے شروع کرنا مستحب ہے. ہر جائز کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا مستحب ہے. ناجائز کام پر بسم اللہ پڑھنا ممنوع ہے. بسم اللہ شریف ناجائز کام پہ پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے. منع ہی نہیں، بعض جگہوں میں تو کفر بھی ہے. جیسے کوئی جوا کھیل رہا ہو اور اگر وہاں بسم اللہ شریف پڑھ کر کے جویا شروع کرے تو یہ کفر ہوگا. شراب پی رہا ہو معاذ اللہ اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کے پیے تو یہ کفر ہے. پانی پیے بسم اللہ پڑھ کر کے، کھانا کھائے تو بسم اللہ شریف پڑھ کر کے. جی اس سے کیا ہوتی ہے برکت؟